السلام علیکم، دس از ایڈوکیٹ اسد اللہ ہاشمی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ان انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیس۔ فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کریں گے اس ایف آئی آر کے لیکوناز کے بارے میں، لوپ ہولز کے بارے میں، کہ جن کی بیس پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے انشاءاللہ کوائش ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو ہے وہ انشاءاللہ امیجیٹلی ریلیز کا جو ہے وہ باعث بنے گی انشاءاللہ۔ پھر ہم فردر ڈسکس کریں گے وہ گراؤنڈز جو بیل پٹیشن ڈرافٹ کی ہے فار دی پوسٹ ریسٹ بیل آف انجینئر محمد علی مرزا صاحب، کہ اس کے جو ویلڈ گراؤنڈز ہیں جو ہم نے ٹیک اپ کیے ہیں، جو انشاءاللہ ان کے لیے سپورٹیو رول پلے کریں گے ایٹ دا ٹائم آف بیل، آرگیومنٹس جب ہوں گے، جب معاملات ہوں گے، تو اس چیز کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایف آئی آر میں جو سیکشن 11 آف دی پیکا جو ہے 2016 ایڈ کیا گیا تھا، اور 295 سی جو ہے اس کے اسینشل انگریڈینٹس اور اس میں کن کن گراؤنڈز کی لیکنگز ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی بیل ہو سکتی ہے بلاسفیمی ایف آئی آرز میں، تو ان سے بھی ریلیٹڈ ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ پھر ہم جنرلی فار دی سیک آف نالج آف دی ینگ لائرز اور ایون جو فریش لا گریجویٹس ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ہم پراپر جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو ون بائی ون ایک ایک گراؤنڈ کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، کہ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی بھی کیس ریلیٹنگ ٹو بلاسفیمی یا کوئی بھی مس یوز آف جو بلاسفیمی لاز ہیں 295 سے اے سے لے کے آن ورڈ جو ہے وہ 298 تک جتنی پرووینز ہیں جس میں ڈیروگیٹری ریمارکس اگینسٹ دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو 295 سی جو سب سے بڑا ہینیس اوفنس ہے، اس سے ریلیٹڈ، ان کے بیک گراؤنڈ سے ریلیٹڈ، ان کے آبجیکٹ آف دی پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ، اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے، کیونکہ بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، بینگ اے لیگل ایکسپرٹ، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، آپ کو بھی ہمیں بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ کل کو خدا نہ خواستہ کسی اور انوسنٹ پرسن کے اگینسٹ ایسی کوئی کاروائی کسی ایکسٹریمسٹ جو مولاناز ہیں یا جو بھی ان کے جو ہیں وہ پیروکار ہیں، بیکاز آف لمیٹڈ نالج، بیکاز آف لیک آف نالج، اور اینی مس انٹرپریٹیشن آف فیکٹس اینڈ لا، اگر کوئی ایسے فتویٰ یا کوئی اللیگل جو ہے وہ کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر کوئی ایک جو ہے وہ جتھا یا کوئی ایک گروپ آف پیپل جو ہے وہ اٹھ کے اگر کوئی ایسی فیک ایف آئی آر کسی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے کرنے کے لیے، یا پھر کوئی کسی کو جو ہے وہ ڈیفیم کرنے کے لیے، یا کسی کی جان کو نقصان پہنچانے کے لیے، یا کوئی بھی الٹیریئر موٹیو ان کے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی پریویس اینمٹی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسی وجہ ہو سکتی ہے، تو دین جو ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پھر ان کو جو ہے وہ آپ نے کیسز کو کیسے پلیڈ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے ان معاملات میں۔ نمبر 1، اگر کبھی بھی ایسے معاملات میں کبھی ایف آئی آر لانچ ہو جائے تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس شخص کی سیفٹی کے لیے میئرز لیں، جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پریونٹیو میئر لے کے عقل مندانہ فیصلہ کرتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس میں ان کو 3 MPO کے تحت فوری طور پہ انڈر کسٹڈی لیا گیا۔ بہت سارے لوگ اس کو نیگیٹیولی کوٹ کر رہے تھے کہ جی وہ جی اس کو جو ہے وہ پکڑ کے لے گئے قید خانے میں، یہ وہ دیکھو وہ ایک پریونٹیو میئر تھا کہ خدا نہ خواستہ ان کی جان کو جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا تھا، تو اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ڈی سی جیلم ہے انہوں نے یہ ایڈوانس میں جو ہے وہ ایک سٹیپ لیا، جس کے انڈر انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو ہے وہ لائف کی جو تھریٹ تھی اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا، اور ان کے جو چانسز تھے وہ یعنی سیکیور کیا ان کو۔ سیکنڈ ون یہ کہ پھر جو ایف آئی آر ہو گئی، اس ایف آئی آر کے ٹرائل میں جب پیکا کا سیکشن 11 جو ہے وہ لگا اس ایف آئی آر میں 295 سی میں، تو پیکا کا جو سیکشن 11 ہے وہ بیسیکلی کس چیز کو ڈیل کرتا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔
جو سیکشن 11 ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسے ریمارکس یا کوئی رائٹنگ یا کوئی پبلیکیشنز یا کوئی سپیچ جو کسی بھی جو کلاس آف پرسنز ہیں یا کوئی ریلیجیس گروپ ہے ان کی جو ہے وہ ان کے اندر ہیٹرڈ کا باعث بنے یا نفرت کا باعث بنے، کوئی ہیٹ سپیچ کرے، تو ان کے اوپر سیکشن 11 جو ہے وہ امپوز ہوتا ہے پیکا 2016 کا۔ اب اگر دیکھا جائے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس میں، تو اس میں کوئی ہیٹ سپیچ نہیں تھی، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی اس ویڈیو میں جو کسی بھی ریلیجیس گروپ جو ہے یا کسی بھی سیکٹ یا کوئی کلاس آف پرسن کی جو ہے وہ جو ان کی فیلنگز کو آؤٹ ریج کر سکے۔ تو لہٰذا جو سیکشن 11 آف دا پیکا 2016 ہے اس کے انڈر یہ ایک ویلڈ گراؤنڈ ہے کہ جو ایکچول ویڈیو ہے اس کو ہم فار دی ایگزامینیشن آف کورٹ پیش کریں، اور اس کو یہ جو ہے وہ کورٹ کے ڈسپوزل پہ کہ آپ اسے جس ویڈیو کے اوپر الیج کیا جا رہا ہے اس میں کوئی ایسی ہیٹڈ سپیچ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ پیکا کو اٹریکٹ کرے، پیکا کے سیکشن 11 کو۔ تو لہٰذا ان another سینس ایف آئی اے کی کوگنیزنس جو ہے اس میٹر میں جو ہے وہ آؤسٹ ہو جاتی ہے۔ اب اگر یہ مانا جائے کہ ویڈیو کے اندر جو ہے وہ جو بھی سپیچ تھی اس کے اوپر اگر اس ویڈیو کو لے کے کوئی ایک کلاس آف پرسن اپنے جو ہے وہ الٹیریئر موٹیو یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو ہے وہ کوشش کرتی ہے یا تھریٹن کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو ان کے اوپر ہم پہلے پریویس ویڈیو میں ڈسکس کر چکے کہ ان کے اوپر کیا پنشمنٹس ہوں گی جب وہ obviously ڈسپروو ہوں گے۔ تو ابھی فی الحال جو معاملہ ہے وہ بیل کا ہے، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو ہے وہ بیل ہم نے ڈرافٹ کر کے ان کی لیگل ٹیم کو بھجوا دی۔ اچھا، مجھ سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ کوسچن بھی پوچھا، بہت سارے لوگوں نے ای میلز کی اور ٹیکسٹ میسیج بھی کیے، میسنجر پہ بھی بہت سارے، تو ان سب کے لیے آنسر یہ ہے کہ یس وی ور ایکچولی پلیڈنگ دی کیسز آف انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اور ہم اس کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر بھی رہے ہیں ابھی، لیکن ان کی لیگل ٹیم جو ہے طاہر صاحب اور باقی جو لوگ ہیں انہوں نے دے ڈینائیڈ کہ جی آپ کا جو ہے وہ پاور آف اٹرنی سبمٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں دیکھیں پرپز تو یہ ہونا چاہیے ہمارا کہ الٹیمیٹلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے کہ جی انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ وہاں سے فوری طور پہ ریلیز کیے جائیں۔ اس کے لیے ایفرٹ چاہے میں کروں، چاہے کوئی اور شخص کرے، چاہے کوئی بھی کرے، جب کولیکٹیو پرپز یا آبجیکٹ ہمارا یہ ہے کہ کوئی بھی جو انوسنٹ پرسن ہے جیسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں ان کو جو ہے وہ انڈر کسٹڈی نہیں رکھا جانا چاہیے، کہ بھئی انہیں وہ ایک آزاد سٹیزن کے طور پہ انہیں لائف گزارنی چاہیے، کہ ان کے اوپر جو ایلیگیشنز ہیں وہ فالس ہیں، فریولس ہیں۔ تو لہٰذا ہماری کیونکہ سپورٹ ویسے بھی، چاہے وہ ہمارا اٹرنی نہ بھی لیں یا ہمیں پریزنٹ نہ بھی کرنے دیں کیس کو، لیکن میری بینگ اے لیگل ایکسپرٹ یہ ڈیوٹی ہے کہ میں تھرو ویڈیو اور تھرو جنرل پبلک جو ہے وہ جنرل پبلک کی اویئرنس کے لیے بھی، اور فار دا سیک آف نالج آف دی لیگل ٹیم جو ہے وہ تھرو ویڈیو اپنا جو ہے وہ جو گراؤنڈز ہیں اپنے جو جس حد تک ہم سپورٹ کر سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ ہم رول پلے کریں انشاءاللہ۔ تو اب جیسا کہ ہم نے جو ہے وہ فار ایگزامپل بیل پٹیشن جو ہے وہ ڈرافٹ کر کے بھیج دی، میں اس میں جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی اس کو جو ہے وہ جو بیل پٹیشن ہے اس کو جو ہے وہ میں انشاءاللہ پٹ ان کر دوں گا تاکہ آپ کے نالج میں بھی جو ہے وہ آ جائے کہ جو گراؤنڈز ہم نے ٹیک اپ کیے۔ فرسٹ آف آل پریویس اینمٹی اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن، یہ ایک ویلڈ گراؤنڈ ہے انجینئر صاحب کے لیے کہ جو ان کو جو ہے وہ کیس آف فردر انکوائری بنائے گا اور جس سے بیل پاسبل ہے۔ نمبر 2، جو ویڈیو ہے اس کو اگر تھورولی انالیسس کیا جائے تو کوئی اس کے اندر جو ڈیروگیٹری ریمارکس ہیں وہ پروو نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے کوٹ کیا کسی اور جو لوگ ہیں ان کے بیلیفز کو۔ تھرڈ ون یہ کہ جو اسلامک کاؤنسل ہے، اسلامک فقہ کاؤنسل یو کے کی، انہوں نے ڈیٹیل میں فتویٰ ایشو کیا، 4 پیجز کا وہ فتویٰ ہے،
اس میں انہوں نے کلیئرلی جو ہے وہ ریفلیکٹ کیا ہے. اس میں انہوں نے جو ہے وہ اس میں ایک اور چیز جو آپ کے نالج کے لیے ضروری ہے کہ اسلامک فقہ کاؤنسل جو یو کے کی ہے اس میں ہر فقہ سے جو ہے وہ ریپرزنٹیشن ہے، جس میں بریلوی اسکول آف تھاٹ، اہل حدیث، سنی اسکول آف تھاٹ اور اس کے علاوہ شیعہ اسکول آف تھاٹ، وہ سارے ان کا یونینیمس فتویٰ ہے. انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی اور ایون اس میں کوسچن ڈیٹیل میں جو ہے وہ پوچھا گیا اور اس میں انہوں نے اپنا اوپینین دیا. اور اس میں کہ جی یہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے گستاخی کی ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے. یہ پریویس کوئی انمیٹی ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ان کا پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا کوئی بھی ایسا ٹارگٹ ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ جو ہے انویلڈ ہے. اس کو انویلیڈیٹ کر دیا ان سارے اسکالرز نے جو ایکچول ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں تمام فرقوں کی. تو یہ ایک انڈیویجول اوپینین ہے ان مولانا صاحب کا، آصف کیا نام ہے ان کا، آصف اشرف جلالی صاحب کا ایک پرسنل اوپینین تھا اور پرسنل ایک بات تھی جو کہ شو کرتی ہے کہ ان کے جو ہیں وہ پرسنل گریجز یا کوئی پرسنل انمیٹی یا پھر فار ایگزامپل ان کا جو ہے وہ جو بھی الٹیریئر موٹیو تھا اس کو کہ انہوں نے یہ فتویٰ ایشو کیا. یہ ایک ان کی طرف سے ایک لیک آف نالج یا لیک آف نالج آف اصول الفقہ اینڈ جورسپروڈنس، اسلامک جورسپروڈنس کا جو نالج ہے اس میں اس کے اندر جو ہے وہ کچھ فلکچویشنز ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ کھڑا ہوا. اب نیکسٹ پوائنٹ ہمارا کیا ہو سکتا ہے کہ ان سارے فتووں کی کاپیز ہم نے ایکسٹریکٹ کر لی اور ہم نے ساتھ بیل اپلیکیشن کے ساتھ انیکس کر دی. اور ایون جو اسلامک کاؤنسل ہے یو کے کی، انہوں نے تو اس کو بڑے بہترین طریقے سے جو ہے وہ الیبوریٹ بھی کیا کہ کہاں کہاں جو ہے وہ ایون یہ ورڈز جو یوز کیے گئے ہیں بائی دی انجینئر محمد علی مرزا صاحب، یہ ورڈز تو یعنی 0.1% بھی نہیں ہے جو کہ ایکچول بیلیوز ہیں کرسچنز کے، اور جو وہاں پہ یو کے میں انہیں پریشر اور اس کے علاوہ بہت جو ایکسٹریم قسم کے ڈیروگیٹری ریمارکس اور بہت کچھ جو ہے وہ وہاں پہ فیس کرنا پڑتا ہے، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ جو ہیں وہ کھلے عام اعلان جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے وہ کانسیپٹس رکھتے ہیں. اور دوسری بات جو ایک آصف اشرف جلالی صاحب یا ایک جو ان کے ہم نوا ہیں بیسیکلی، ان لوگوں کا جو ماننا ہے کہ جی وہ کرسچن جو ہے ایک دو کرسچنز ہیں جی کرسچن کمیونٹی، انہوں نے جو ہے وہ ڈینائی کر دیا اس چیز کے بارے میں کہ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کہ جی وہ تو ایسا کانسیپٹ نہیں رکھتے. تو کیا کوئی ایک دو لوگ جن کے ساتھ ان کی جان پہچان ہے، کیا وہ ایک دو لوگ پوری کرسچنز کمیونٹی کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو کوسچن از نو. تو کرسچن کمیونٹی کی اپنی ہم نے ڈفرنٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ کرسچن کمیونٹی کی، وہاں سے بھی ہمیں بہت ساری بکس جو ہیں وہ ملی، بہت سارے ہم نے گوگل سے جو ہے وہ آن لائن جو ان کے ریفرنسز ہیں وہ جو ہے ہم نے کوٹ کیے. اور اس کے علاوہ جو اسلامک کاؤنسل یو کے کی جو ہے انہوں نے فردر کلیریفائی کر کے اس کو جو ہے وہ بھیجا. تو لہٰذا یونینیمس ڈسیژن شیعہ اسکول آف تھاٹ، بریلوی اسکول آف تھاٹ اور ایون سرٹن ادر اسکول آف تھاٹس جس میں دیوبند ہے یا ایون جو ہے وہ اہل سنت ہیں، یہ سارے ان کا جو ہے وہ مجموعی طور پہ جو ہے وہ فتوے ہمارے پاس پہنچے. اس میں لاسٹ بھی میں نے آپ کو کلیئرلی بتایا تھا کہ کون کون سے بہت سارے مفتیٰ العلوم نے بھی اور بہت سارے جو ہیں وہ فتویٰ جات جو ہیں وہ ہمیں کلیکٹ ہوئے اور ان کو ہم نے ساتھ انیکس کر کے جو ہے وہ بیل پٹیشن کے ساتھ لگانا ہے. پھر اس کے بعد اس سے کیا ہوگا، انٹینسٹی آف دیٹ فتویٰ جو کہ ایک انڈیویجول نے دیا وداؤٹ اینی لیگل بیکنگ، وداؤٹ اینی اسلامک جورسپروڈنس کے پرنسپل کی بیکنگ سے، تو وہ اس کو یہ انویلیڈیٹ کر دیتا ہے. اس کے بعد جو پھر نیکسٹ گراؤنڈ ہمارا کیا ہو سکتا ہے، نیکسٹ گراؤنڈ یہ کہ جو ایکچول کمپلیننٹ ہے اس نے ہیئر سے پہ سنی سنائی بات پہ، کیونکہ فتویٰ جناب ایک نے ایشو کر دیا ان کے گروپ نے اور ان میں سے ایک شخص نے آ کے جو ہے وہ ایف آئی آر لانچ کرا دی اور اس ایف آئی آر میں اس نے وہ ورڈز بھی دہرائے. تو لہٰذا اگر اس بات کو کسی کی نقل کرنے پہ
یا کسی کا جو ہے وہ بلیو بتانے پہ آپ جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر ایف آئی آر لانچ نہیں ہو سکتی اس میں۔ پھر نیکسٹ گراؤنڈ ہمارا کیا ہو سکتا ہے اس معاملے میں کہ جو 295C یا ایون 295A یا کوئی بھی ایسے جو بلاسفیمی لاز ہیں 295 سے لے کے 298 تک، ان میں اگر آپ، اور اس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ کہ ایف آئی آر میں کیٹیگوریکلی ڈسکسڈ ہے کہ بلا واسطہ انہوں نے جو ہے وہ یہ ریمارکس جو ہے وہ کیے، وہ انٹینشنل خود مان رہا ہے کہ there was no intention، لیکن انڈائریکٹلی جو ہے نا یہ معاملہ ہوا اور وہ اس کو ویسے ہی 295C کو انویلیڈیٹ کرتا ہے۔ اب نیکسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ 295C میں کیپٹل پنشمنٹ ہے ڈیتھ سینٹنس، اور ڈیتھ سینٹنس ہونے کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ سپیریئر کورٹس نے اور آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کلیئرلی اس کے اندر جو ہے وہ ورڈکٹس دیے کہ جس کے اندر پرووائڈڈ ہے کہ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ اور اسٹرکٹ ایویڈنس جو ہیں وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، یعنی ڈائریکٹ ایویڈنسز اگر آپ کے پاس ہیں تو دین آپ جو ہیں وہ اس کو کنوکشن کی طرف لے کے جائیں گے، ادروائز نو، کیونکہ آپ جب کسی کی زندگی لینے جا رہے ہیں تو اس کے لیے پروبیبلٹیز یا جو ہے وہ ڈاؤٹ پہ جو ہے وہ بات نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا آپ نے 100% جو ہے وہ پروو کرنا ہے اس کو کہ بھئی اس میں اس کے اندر کے ڈیروگیٹری ریمارکس ہیں یا نہیں۔ اب کیونکہ 7 ٹوٹل فزیکل ریمانڈ ہوتا ہے 15 ڈیز کا، اس 15 ڈیز میں 7 ڈیز کی انویسٹیگیشن کے فوراً بعد جو ہے وہ انہیں جوڈیشل کر دیا گیا، تو لہٰذا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو، ایف آئی اے کو، یا ایون جو ہماری لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ہیں، انہیں کوئی ایسا ڈیروگیٹری ریمارک یا کوئی ایسی بات جو ہے کوئی ویڈیو یا اس کے اندر نہیں ملا، تو جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ 7 ڈیز کے اس کے بعد جو ہے فوری طور پہ جوڈیشل کر دیا گیا۔ اب جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کوئی پروبیبلٹی آف کنوکشن نہیں ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس میں۔ اس کے علاوہ فردر جو ہمارا نیکسٹ گراؤنڈ ہم نے لیا 295C میں جو اسینشل انگریڈینٹس ہیں جن میں ڈیلیبریٹ انٹینشن، اس کے علاوہ اس کے اندر ڈیروگیٹری ریمارکس، اسپیسیفک ڈیروگیٹری ریمارکس، یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے یہ چیز ریفلیکٹ ہو کہ اس میں جو ہے وہ یہ ریمارکس ایگزسٹ کرتے ہیں، ایسی چیز بالکل بھی موجود نہیں، تو لہٰذا بیل کا گراؤنڈ تو آٹومیٹیکلی آپ کا بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ایک اور گراؤنڈ جو امپورٹنٹ ہے، بیل جو ہے وہ ڈسکریشنری ریمیڈی ہے جو کہ کورٹ کی ڈسکریشن پہ دی جاتی ہے۔ اب بیہائنڈ دا بار رکھنے کا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کوئی جواز نہیں بنتا۔ تیسری بات یہ کہ 497 جو ہے سی آر پی سی میں اگر آپ چلے جائیں تو اس میں کیٹیگوریکلی پرووائڈڈ ہے اگر پروبیبلٹی آف کنوکشن نہیں ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ ان کی پروبیبلٹی آف ایبسکونڈنس نہیں ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ریلیز ہو کے اسی اکیڈمی کو چلانا ہے، اسی جگہ جا کے ان کی ریزیڈنس ہے، کوئی ان کے جو ہے وہ ان کے باہر ابراڈ موو کرنے کا یا کسی کوئی بھی ایسا جو ہے وہ انٹینشنز نہیں ہیں۔ اور جو ایکیوزڈ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ہی از ایون ولنگ ٹو سبمٹ دی شیورٹی بانڈس فار دی سیٹسفیکشن آف دی آنریبل سیشنز کورٹ، تو لہٰذا اس لیے تو یہ جو ہے وہ کنسیشن کے حقدار ہیں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہم نے گراؤنڈ اس کے اندر جو ہے وہ ٹیک اپ کیا، جو کہ اسلامک پرنسپل بھی ہے کہ جب کسی کے اوپر حد لاگو کرنے جائیں یا جو ہے وہ 295C کی کاروائی کرنے جا رہے ہیں آپ بلاسفیمی لاز میں، تو پھر اس میں آپ نے اس شخص کا پریویس کانڈکٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس میں کوئی پریویس کنوکشن نہیں ہے، کوئی پریویس جو ہے وہ کرمنل انڈلجنس نہیں ہے کرمنل کیسز میں، کوئی انوالومنٹ نہیں ہے کرمنل کیسز میں، اور وہ اسلامک ٹیچنگز کو ہی لے کے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ہم نے گراؤنڈ ایک اور جو اس کے اندر ٹیک اپ کیا کہ جو شخص اپنی کوئی بھی سپیچ، کوئی پوڈ کاسٹ یا کوئی بھی ایسی ویڈیو جب سٹارٹ کرنے لگتا ہے تو وہ اللہ
کے نیم سے اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ نام سے اور درود پاک پڑھ کے جو ہے وہ کسی بھی سپیچ کو شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو اینڈ ہے ان کا وہ بھی درود پاک پڑھتے ہوئے جو ہے وہ اس ویڈیو کو یا پوڈ کاسٹ کو جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں۔ تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ پرنسپل آف نیچر کے بھی جو ہے وہ اگینسٹ ہیں۔ یہ ایک نان سینس ایف آئی آر ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایلیگیشن ایسے شخص پہ لگا دیا گیا کہ جو شخص آلریڈی آنریبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ رسپیکٹ سے بات شروع کرتے ہیں اور رسپیکٹ پہ ہی جو ہے وہ بات جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جس ویڈیو کو ان کوسچن لاتے ہوئے انہوں نے ایف آئی آر لانچ کی یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے ان کو اریسٹ کیا، اس ویڈیو کا سٹارٹ بھی درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور اینڈ بھی وہیں سے ہے۔ تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ اس ویڈیو میں سے کسی ایک کلپ کو نہیں لے سکتے؟ آپ پوری ویڈیو کا کانٹیکسٹ سمجھیں گے اور دین جو ہے وہ آپ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، اور ایون دو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ کلیریفیکیشنز بھی دی کہ ایکچوئل کانٹیکسٹ کیا تھا، اور آپ نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا، جس کو لوگوں نے جو ہے وہ obviously بہت سارے جو ایک کلاس آف پرسن ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ مس لیڈ کیا اور اس کو جو ہے وہ جان بوجھ کے لوگوں میں ہیٹرڈ کریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ معاملات کرتے ہیں۔ اور اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو سیکشن 11 آف پیکا 2016 جو ہے وہ بیسیکلی آصف اشرف جلالی صاحب کے اگینسٹ بنتا ہے، اور ان کے اوپر بھی یہ پینل پرووینس ایڈ ہونی چاہیے۔ جب انشاءاللہ یہ کوٹل ہوتا ہے تو اس سے پہلے بھی ہونی چاہیے کہ کوئی ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایف آئی آر لانچ کرا سکتا ہے، یا ان کے ریلیٹیوز یا ایون انجینئر مرزا صاحب کی اس میں بھی، کہ یہ اصل میں جو فتویٰ ایشو ہوا ہے یہ، اور اس کے بعد جو انہوں نے تقریر کی اتنے مجمع میں کہ جناب ان کو قتل کر دینا چاہیے اور یہ قتل واجب ہے اور یہ وہ دس واز ایکچولی دی ہیٹ سپیچ، جس کے انڈر جو ہے وہ ان کو لوگوں کو انٹائز کرنے کی، انڈیوس کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو ہے وہ کوئی یہ ایسا جو ہے وہ اللیگل ایکٹ کمٹ کرے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ بیس لیس ہے، اللیگل ہے، اور وداؤٹ اینی جو ہے وہ ویلڈ یا کوجنٹ ریزننگ ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایسا شخص، نیکسٹ گراؤنڈ ہم نے لیا کہ ایک ایسا شخص جس کا جو موٹو ہے وہی یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سا ہے ہی کوئی نہیں، تو اس کا انڈرسٹوڈ مطلب ہے کہ ان کی ریسپیکٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں 0% کمپرومائز ہے، 0% ٹولرنس ہے فرام انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ تو ایسا کیسے پوسیبل ہے کہ ایک شخص کا موٹیو یہ ہو اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ ایلیگیشن لگا دیں کہ جناب انہوں نے یہ کیا؟ پھر اس کے علاوہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے، ہم نے پہلے ڈسکس کر لی کہ 295C میں اسینشل انگریڈینٹس کیا ہیں جو کہ فلفل نہیں ہوتے، سیکشن 11 کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ بھی فلفل نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ اگر نیکسٹ آپ چلے جائیں، جو اسلامک فقہ کاؤنسل UK ہے، اس کو بھی ہم نے ایز اے ریفرنس کے طور پہ جو ہے وہ اس میں مینشن کر دیا۔ پھر اس کے علاوہ آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کہ رائٹ آف جو سپیچ ہے اس کے انڈر، کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اسلامک ٹیچنگ دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور اس پڑھانے میں اگر وہ کسی چیز کی ایگزامپل دیتے ہیں، کوئی ایگزامپلیفائی کرتے ہیں کوئی اور کانسیپٹ کو، تو یہ اسلامک فقہ کاؤنسل UK جو ہے وہ انہوں نے اپنی اس میں فتویٰ میں جو ہے وہ یونانیمس فتویٰ میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ یہ پرمیزیبل ہے اور اس پہ آپ جو ہے وہ حد لاگو نہیں کر سکتے۔ اور پھر انہوں نے ایگزامپلیفائی بھی کیا کہ اگر میں کسی ایک پوائنٹ کو اس طرح سے ڈسکرائب کروں کہ فلاں آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا، یا قرآن پاک میں کوئی چیز ڈسکس کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ، اور جیسے مولانا طارق جمیل صاحب نے جو ہے وہ ایک دفعہ اپنی ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کیا کیا کہا گیا، کچھ لوگ جو ہیں وہ کوئی شاعر کہتے تھے، کوئی یعنی قرآن پاک کی آیت ہے، تو یہ انہوں نے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ یہ جو ہے وہ بہت سارے ورڈز یوز ہوئے ایون قرآن پاک میں
تو لیکن اللہ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ قرآن پاک میں جو ہے وہ الیبوریٹ کیا کہ وہ لوگ کافر لوگ جو ہیں وہ کیا کچھ کہتے تھے. تو اگر کوئی ٹیچر، کوئی عالم، کوئی مفتی، اسلامک اسکالر اس چیز کو بتا رہا ہے کہ یہ کہا گیا، تو ان کے اوپر حد لاگو نہیں ہو سکتی. یہ اسلامکلی بھی اللیگل ہے، اسلامک فقہ کے اکارڈنگلی بھی اللیگل ہے. تو یہ بیسیکلی یہ لیک آف نالج آف دیٹ اسکالر جس نے اللیگل فتویٰ ایشو کیا اس کی وہ جو ہے وہ شو کرتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے نیکسٹ اس میں فردر جو ہے وہ ایکسپلین کیا اس بیل اپلیکیشن میں کہ آفینس کب کمپلیٹ ہوتا ہے. آفینس کمپلیٹ ہونے کے لیے جو 4 انگریڈینٹس پرووائڈڈ ہیں لا میں اور ایون آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں کہ مینزریا، اس میں بیڈ انٹینشن آف دا پارٹیز ہونا ضروری ہے. نمبر 2 ایکٹس ریا، ٹو پرفارم اینی ایکٹ ان فردرنس آف دیٹ مینزریا، وہ بھی ہونا ضروری ہے. نمبر 3 اس ایکٹ کے انڈر کوئی ہارم، کوئی بھی جو ہے وہ آؤٹ ریج آف فیلنگ ہونا ضروری ہے ان کیس آف انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس میں. تو جو کہ یہ سارے جو چیزیں ہیں اس اوفینس کی جو ہیں وہ نہیں پائی جاتی، تو لہٰذا یہ ویسے ہی کیس آف ڈسچارج ہے. اس کے علاوہ فتویٰ جو ہے، جس فتوے کی بیس پہ یہ ایف آئی آر کٹی ہے وہ لیگلی نان بائنڈنگ ہے، کوئی ایویڈنشری ویلیو اس کی نہیں ہے. کرمنل پروسیکیوشن میں وہ اس کی جو ہے وہ ویلیو 0 ہے کہ اس کے انڈر جو ہے وہ آپ کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے کہ ایک شخص کا اوپینین اس نے لکھ کے بھیج دیا مولوی صاحب نے، اور وہ جو ہے اس کی بیس پہ ایک شخص نے سنا اور اس نے جا ایف آئی آر کٹوائی، اور وہ جو ہے یہ بیسیکلی ایف آئی آر ہی بیس لیس ہے. تو کیونکہ ہیئر سے اور وداؤٹ اینی ایویڈنس جو ہے وہ یہ ہوا، تو لہٰذا یہ ویسے ہی کویشیبل ہے. اس کے علاوہ جو اس کے اندر کانسپریسی کا جو پوائنٹ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اگینسٹ کانسپریسی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ پرسنل اینمیٹی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ کیا گیا. اس کے علاوہ جو نیکسٹ گراؤنڈ ہم نے لیا کہ یہ دس از ایکچولی اے اٹیمپٹ بائی اے گروپ آف اسکالرز جن کے جو کراس ریفرنسنگ کو، یعنی جن کے جو غلط بیلیفز کو جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو ہے وہ کریکٹ کرنے کی کوشش کی، اور جس میں انہوں نے قرآن پاک اور احادیث کے ریفرنس سے جو ہے وہ کریکٹ کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کی ریپوٹیشن انجر کرنے کے لیے، اور ان کو جو ہے وہ بیسیکلی ہیوملیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ یہ سارا کام کیا، جس کی وجہ سے یہ ایف آئی آر ہوئی. تو لہٰذا یہ بیس لیس ہے، اس کو کویش کر دینا چاہیے. پھر فردر جو ہے وہ کوئی بھی ایسے گراؤنڈز جو ہیں وہ یہ ایف آئی آر اٹریکٹ نہیں کرتی جو کہ 295C کے لیے ضروری ہیں، جو کہ الٹیمیٹ کنوکشن کے لیے ضروری ہیں، جو کہ ایکچول جو سیکشن 11 ہے ان کے انگریڈینٹس کو بھی اٹریکٹ نہیں کرتی. تو لہٰذا دس کیس از ون آف دا فردر انکوائری، کیونکہ اس میں انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوئی، یا فار ایگزامپل اس کے اندر لیک آف ایویڈنس ہے یا مس انٹرپریٹیشن ہے، تو فردر انکوائری کی ضرورت ہے. تو اس لیے جو ہے وہ یہ ایک بہترین گراؤنڈ ہے جس کے اندر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو ہے وہ بیل جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اس کے علاوہ اگر کسی بھی اور شخص کے مائنڈ میں کوئی بھی اور لیگل گراؤنڈز ہوں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے گراؤنڈز ہیں جن کو ہم جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر سکتے، تو لہٰذا وہ میں پوری بیل پٹیشن جو ہے وہ انشاءاللہ اپنی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا. تو جس کو بھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، یا جس کو بھی فار ایگزامپل بہت سارے لوگوں میں جو ہے وہ مسکنسیپشنز ہیں، تو وہ کلیئرٹی کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. لاسٹ میں یہ چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ سر آپ جو ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس کو جو ہے وہ لیڈ کریں، اور جو کہ میں نے کوشش بھی کی جتنی حد تک ہمیں جو ہے وہ اجازت ملی. تو لہٰذا اب کیونکہ پاور آف اٹرنی ہمارا جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہوا، یا الاؤ نہیں ہوا ابھی تک کہ بھئی اس کو سبمٹ کیا جائے، کہ جی جو لیگل ٹیم ہے کہ obviously there must be some trust issues، تو اس میں ہماری بھی دعائیں بھی ہیں، ہماری انشاءاللہ لیگل سپورٹ بھی کمپلیٹ ساتھ رہے گی.
لیگل ٹیم کے ساتھ، اور جو بھی ان کی لیگل ٹیم ہے ان کو ہم نے یہ ڈرافٹ بھی شیئر کر دیے ہیں، جو بھی فردر جو پریسیڈنٹس ہیں کیس لاز، اور وہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ان کو سبمٹ کرا دیے جائیں گے، تاکہ جو ہے وہ بیل میں پراپر بہترین جو ہے وہ تیاری ہو سکے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ آنریبل سیشن کورٹ سے جو ہے وہ آفٹر پوسٹ ارسٹ بیل جو ہے وہ ریلیز ہو سکے انشاءاللہ۔ تو اس میں آپ لوگوں کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، اور آئی ایم ایکچولی تھینکفل ٹو آل دوز اسٹوڈنٹس اینڈ فالوورز آف انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جنہوں نے لیگل ٹیم کو سپورٹ دی، اور جو ایون اسٹرگل کر رہے ہیں فار دی ریلیز آف انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اور جو جہاں جو بھی اپنے اپنے ایریاز میں بیٹھ کے فار دا سیک آف یعنی سپورٹیو رول پلے کر رہے ہیں فار انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کے لیے بنڈل آف تھینکس۔ اور باقی جو ہے انشاءاللہ ابھی نیکسٹ جو ہے، ابھی تک ہمارا جو پاور آف اٹرنی جو ہم نے سینڈ کیا تھا، اس میں جو ہے وہ ہمیں پرمیشن نہیں دی گئی بائی دی لیگل ٹیم کے جی، دے ڈینائڈ کہ جی ہم اس کو خود جو ہے وہ ٹیک اپ کریں گے۔ تو دیکھیں الٹیمیٹ پرپز تو یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ریلیز ہونا، تو اگر ہمیں موقع دیا جائے گا تو ہم انشاءاللہ بھرپور 100% جو ہے وہ اپنا دیں گے ٹو ریلیز دی انجینئر محمد علی مرزا صاحب فرام دی پریزن، اور انشاءاللہ جو ہے ہم جلد از جلد جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیک اپ کریں گے۔ اور آپ لوگوں کا کوئی بھی کوسچن ہو، لیگل ہو، فیکچول ہو، یا کوئی بھی آسپیکٹ سے ریلیٹڈ ہو، تو یو کین آسک فریلی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔